ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرمایا کرتا ہے. تو آئیے اللہ سے دعا مانگے, یا اللہ ان بڑوں کے صدقے ہمیں بھی کچھ عطا فرما دے, یہ نعمت ہمیں بھی عطا. لمحہ بلمحہ موت کے قریب جا رہے ہیں, ہر آدمی موت کے قریب جا رہا ہے, نامعلوم کب وقت آ جائے گا چلے جائیں گے. تو اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ایسے بھی افراد ہیں کہ رب تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے, توجہ اللہ کی طرف ہے, توجہ اللہ کی رضا کی طرف ہے. ایک آدمی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دولت دی, پیسے دیے, میں نکلا پیسے لے کر کسی کو صدقہ دوں, کسی کا اچھا مال لگاؤں. میں اٹھا, ادھر ادھر دیکھا, کوئی مجھے نظر نہیں آیا. میں نے ایک آدمی کو دیکھا طواف کرتے ہوئے, وہ سیدھا کپڑے, اس کی طواف کی چادریں پھٹی ہوئی اور اس کی طواف کی چادریں بھی ٹھیک نہیں ہیں, اس میں سطر بھی صحیح نہیں ہو رہا. اب وہ کہتے میں بازار گیا, 2 چادریں لی طواف کی اور اسے دے دی, اس نے شکریہ کیا, قبول کر لی. کہتے اگلے دن یا 2-3 دن کے بعد میں پھر آیا, دیکھا وہ میری دی ہوئی چادریں پہن کے طواف کر رہا ہے, دی ہوئی چادریں پہن کے طواف کر رہا ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ واہ یار, میں نے اچھی جگہ صدقہ دیا, کسی فراڈیے کو نہیں دیا, اچھی جگہ دیا ہے. اللہ یہ مہربانی, اللہ کی مہربانی. اچھی اتنا خیال آنا تھا کہ اس نے غضب سے ایسے گھور کے میری طرف دیکھا, وہ اپنا طواف کر رہا تھا, میرے دل میں خیال ہے تو اس نے ایسے گھور کے دیکھا, اس نے ایسے اشارہ کیا. جب میں نے ایسے دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سونے اور چاندی کی نہریں جا رہی ہیں. اس کے پاؤں جہاں جہاں پاؤں رکھتا ہے سونے چاندی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں. میں نے کہ یہ کیا حال ہے؟ کہتے اس مولا کی رضا پہ راضی ہیں, جہاں راضی رکھے وہاں ہم راضی رہا کرتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم پاکیزہ زندگی دیتے ہیں, اور جسے اللہ پاکیزہ زندگی دے دے اسے کسی اور زندگی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کا انعام, یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. رب جسے پاکیزہ زندگی دیتا ہے, ہاں نیک عمل کرتا ہے, اس کے سرے میں اللہ پھر نیک عمل کی توفیق دیتا ہے, وہ پاکیزہ زندگی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے کہ ہاں جیسے بندہ نیک عمل کرتا پھر اللہ توفیق دیتا, پھر ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہے. یار یہ پاکیزہ زندگی نہیں ہے, کبھی سوچا نہیں ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں, اور کوئی پوری رات میں قرآن پڑھ لے اس کی رات کیسے گزرتی ہوگی. کئی ایسے ہیں کہ ایک لمحے, ایک دن کے اندر کئی ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ یہ حیات طیبہ ہے, پاکیزہ زندگی ہے. حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول جو محدث ہیں, حدیثیں بیان کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے پوچھا حضور آپ کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہوں, سبحان اللہ پڑھتا رہتا ہوں. جی روزانہ کتنی مرتبہ پڑھ لیتے ہیں؟ فرمایا اپنے گناہوں میں کی مقدار پڑھتا ہوں, 1,00,000 مرتبہ تو پڑھ ہی لیتا ہوں. 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ, اور پھر اپنے گناہوں کی مقدار. یہ انہوں نے آج ہی ساتھ ہی کر دی, میں تو اس قابل نہیں ہوں, لیکن اللہ کی مہر. یہ کیا ہے؟ یہ حیات طیبہ, یہ پاکیزہ زندگی ہے, طیب و طاہر زندگی ہے. ایمان والے تو جہاں بھی جائے گا اللہ کی مہربانی ہوگی, رب تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ, جو عمل صالح کرتا ہے اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو, اللہ رب العزت اسے حیات طیبہ پاکیزہ زندگی دیتا ہے. پاکیزہ زندگی والا, طیب و طاہر زندگی والا جہاں بھی چلتا ہے رب تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو کر چلتا ہے. ایک اللہ والے وہ جا رہے تھے, اچانک کچھ سامنے سے درندہ آ گیا, آواز آئی گھبرانا, ادھر سامنے درندہ ہے تو تیری حفاظت کے لیے فرشتہ بھی ساتھ اللہ نے بھیجے, تیری حفاظت کے لیے. جسے یہ معلوم ہو کہ میرے پیچھے میرے فرشتے ہیں اور تلواریں سونپ کے کھڑی ہیں, وہ کیا گھبرائے گا کسی سے؟ یہی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں, رب کے کرم میں وہ مہربان رہتے ہیں. آئیے اللہ سے دعا مانگے, اے خالق و مالک جو نعمت تو نے ان بڑوں کو عطا فرمائی اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا کر دے. ایک ذرہ ہی مل جائے ہمارے لیے کافی ہے. انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے, اور جسے اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے اسے دونوں جہاں میں خیر ہی خیر ملا کرتی ہے.
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرتا ہے ہاں وہ مومن ہو، اللہ تعالیٰ اسے حیات طیبہ دیتا ہے، پاکیزہ زندگی دیتا ہے، پاکیزہ زندگی کہ یہ زندگی کے لمحات اس کے لیے طویل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھے تھوڑا وقت گزارتا ہے لیکن یہ وقت اس کے لیے حقیقت میں طویل ہو جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی، ان کے لیے یہ ان کا معجزہ کہیے جو مرضی کہیے، کہتے تھے گھوڑے کو زین کس دو، گھوڑے کو زین کسنے، اس گھوڑے پہ زین لگاتے، اس سے پہلے کہتے 5-10 منٹ لگیں گے نا، اس سے پہلے پوری زبور کی تلاوت کر لیتے تھے. اور 10 منٹ میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، 10 منٹ میں پوری زبور پڑھ لیتے تھے. یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ نے ان کے لیے لمحات بڑھا دیے ہیں. یوں اہداؤ پڑھتے جاؤ، یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو اللہ رب العزت کرم کرتا ہے جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اس کے لیے وقت کو سمیٹ دیتا ہے، وقت کو پھیلا دیتا ہے، وہ چاہے جو مرضی کرتا رہے. بندہ جو اس کا ہو گیا، اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا، پھر رب ہے وہ خود بے عیب ہے، اسے بھی عیبوں سے پاک کر دیا کرتا ہے، اس پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرماتا ہے. تو اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حیات طیبہ سے مراد ایک یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس بندے کو حلال روزی دیتا ہے. اللہ نیک اعمال کرنے والے کو حلال روزی دیتا ہے، حرام سے بچاتا ہے، نہیں حرام جانے دیتا. ہاں اگر کوئی لقمہ غلطی سے منہ بھی چلا جائے، قے ہو جائے گی، اندر نہیں رہے گا. جو اللہ کا بن جاتا ہے رب اسے بچاتا ہے، اللہ اسے محفوظ کرتا ہے. بلکہ جو مشتبہ لقمہ ہوا کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں جاتا. ہمارے بزرگ تو ایسے ہیں، کئی ایسے بھی ہوئے ہیں اگر کوئی مشتبہ لقمہ ہاتھ لگاتے تو ان کی رگیں پھڑک جاتی. نہیں بھائی نہیں. بلکہ یہاں تک کہ حضرت خواجہ باعث بستانی کے بارے میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کہتی میں کو مشتبہ لقمہ کھا لیتی، اندر تڑپتے تھے جب تک میں کہہ نہ کر دیتی انہیں سکون نہیں آتا تھا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اور جس نے نیک عمل کیا وہ مومن ہو، شرط ہے مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں. آئیے اللہ سے عمل صالح کی دعا مانگیں، اے پاک پروردگار ہمیں پاکیزہ اعمال کی توفیق دے دے، پھر اللہ پاکیزہ زندگی دے گا. پھر زندگی ہوگا کہ تم لوگوں میں چلتے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوگے، فرشتوں میں بن جاؤ گے. پھر فرشتے بھی سلام کریں گے، یہ اللہ والا جا رہا ہے. فرشتے گلیوں اور چوراہوں میں سلام کریں گے، یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے. اللہ کا بندہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس گلی سے گزر جاتا ہے، اس گلی میں مہک آ جاتی ہے، اس گلی میں برکتیں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے مالا مال فرماتا جاتا ہے. بعض ایسے بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے جب رب کو راضی کیا، اللہ نے ان کی نظر میں حیات رکھ دی، ان کی نظر میں حیات رکھ دی، زندگی رکھ دی. ان کے جسم میں اللہ نے برکت دے دی ہے. میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک رات کسی کے گھر میں قیام کیا، آپ نے ایسے کیا کہ کہا مجھے تہجد پڑھنی ہے، وضو کے لیے پانی دو. اس نے پانی دیا. آپ پانی لے کر ایک درخت کے نیچے آپ نے وضو کیا، دوسرے درخت کے نیچے آپ نے 2 نفل پڑھے یا 4 نفل پڑھے، وہاں بیٹھ رہے اللہ اللہ کرتے رہے. جب صبح سحری ہوئی، سورج طلوع ہوا، وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ دونوں خشک درخت تھے، سرسبز و شاداب ہو کر اس پر پھل بھی لگ چکا ہے. یہ ہے کہ جو درخت کے نیچے بیٹھے اس کو سرسبز و شاداب کر کے زندہ کر دیتا ہے. جب کسی عام آدمی کے پاس بیٹھے گا اس کے دل کو کیوں نہیں زندہ کرے گا؟ دل زندہ ہوتا ہے کسی زندہ کے پاس بیٹھنے سے، حیات طیبہ والے کے پاس بیٹھنے سے، پاکیزہ زندگی والے کے پاس بیٹھنے سے. اللہ تعالیٰ دل کو تر و تازہ کر دیتا ہے، دل کو حیات نو عطا فرماتا ہے. آئیے اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دے. اس کی مہربانی ہے، وہ دے یا نہ دے، لیکن ہاں جب وہ دے دیتا ہے پھر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، پتہ چلتا ہے اسے پاکیزہ زندگی ہے. یہ سب سے الگ تھلگ ہے. لوگ چاہے دیوانہ کہتے رہے، جو مرضی کہتے رہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے اسلام میں ایسے بھی ہیں چلتے جاتے ہیں، جیسے ہی چلتے جاتے ہیں جس دل پہ نظر جاتی ہے دل آباد و شاد ہو جاتا ہے. جس دل پہ جاتے ہیں دل آباد و شاد ہو جاتا ہے. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد امجاد میں سے ایک بزرگ جا رہے تھے، دیکھا ایک جعلی پیر
کسی کو بیعت کر رہا ہے، اسے کسی چیز کی رمز کا پتہ ہی نہیں، بیعت کر رہا ہے. آپ نے دیکھا فرمایا یہ اندر سے تو بالکل خالی ہے. آپ نے اس کو توجہ ڈالی، توجہ ڈال کے اس کا دل جاری کر دیا. ساتھ مہر میں راز تھا، کہنے لگا حضرت اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا دل جاری ہو گیا، اس کے دل سے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اور میں پتہ چلے نہ چلے بات کی بات، اب خاتمہ تو ایمان پہ ہو جائے گا، اب خاتمہ تو ایمان پہ ہوگا. یہ ہے حیات طیبہ. اللہ رب العزت مہربانی کرتا ہے، اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے بندہ محروم نہیں رہتا، اسے بھی پاکیزہ زندگی مل جاتی ہے. پتہ چل جائے تو ہم شور مچا دیتے ہیں، ہمارے ظرف چھوٹے ہیں، ہم ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں. یہ راز کی باتیں ہیں، اللہ انہیں راز میں ہی رکھتا ہے. جب آنکھیں بند ہوتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے ہاں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے کتنا فائدہ ہوا ہے. تو آئیے اللہ رب العزت دعا مانگے، اے پاک پروردگار ہمیں حیات طیبہ عطا کر دے، یا اس کی صحبت عطا کر دے جسے تو نے حیات طیبہ عطا فرمائی ہے. جب اس کی صحبت میں بیٹھیں گے اللہ مہربانی کرے گا، اللہ تعالی ہمیں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. اور ہمارے اسلاف نے فرمایا حیات طیبہ سے ایک مراد یہ دنیا کی زندگی ہے، اور دوسری مراد قبر کی زندگی. جو نیک عمل کرے گا اللہ اسے قبر میں حیات طیبہ دے گا، پاکیزہ زندگی دے گا. کیسے؟ جب دوسرے دنیا سے جاتے ہیں وہ تو جاتے ہی ہیں، ایمان والا جاتا ہے اللہ رحمت فرماتا ہے، فرشتے اس نوری شکل میں آتے ہیں کہ وہ دیکھ کے موت کے غم کو ہی بھول جاتا. مرنے والا اللہ والا جب دنیا سے جاتا ہے اتنے حسین صورت میں آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں ہے ان فرشتوں کے چہرے ایسے ہیں جیسے سورج چمک رہے ہوں، اتنے پاکیزہ چہرے، وہ دیکھ کر اسے سارے غم بھول جاتے ہیں. اور غم وہ بھول کر جیسے ہی آنکھیں اس کی بند ہونے لگتی ہیں دیکھتا اس کے سارے رشتہ دار پہلے آ گئے، اس کے استقبال کے لیے آگے ہیں. اس کا بابا، اس کا دادا، اس کی اماں، اس کا ابا، اس کے رشتہ دار چاچا ماموں خالو، یہ سارے اس کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں. ارے اللہ کے بندے جہاں جانے کے لیے استقبال کے لیے سارے رشتہ دار آ جائے، وہاں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو خوشی خوشی جاتا ہے. خوشی خوشی وہی جائے گا جسے اللہ نے حیات طیبہ دی ہے، پاکیزہ زندگی دی ہے. پاکیزہ زندگی عمل صالح سے ملتی ہے، ایمان کے بعد نیک عمل کرنے سے ملتی ہے. جب انسان نیک عمل کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے حیات طیبہ کے دروازے کھول دیتا ہے. اور پھر وہاں پہنچ کر یہی نہیں، اللہ مہربانی فرماتا ہے وہ قبر میں بعد میں جاتا ہے، رب اس کی جنت اسے پہلے دکھاتا ہے، اپنا دیدار کروا دیتا ہے، آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، واپس آتا ہے. وہ سارے کا سارا معاملات ہیں. بلکہ پاکیزہ زندگی اللہ اگر کسی کو دیتا ہے اتنی زیادہ پاکیزہ ہو جاتی ہے وہ تو جنت میں جاتا ہی جاتا ہے. جو اس کا جنازہ پڑھ لیتا ہے اب اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت ہو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں. اس کے ساتھ رہنے والا ناپاک نہیں رہا کرتا، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. اسے شعور ہو نہ ہو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اللہ والے کے دامن سے وابستہ رہنے والا طیب و طاہر ہو جاتا ہے. رب اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کے انداز کو بدل دیتا ہے. یہی پاکیزہ زندگی ہے. تو قبر میں کئی ایسے لوگ ہیں بڑے مزے سے. تابعین میں سے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی، حضرت انس رضی اللہ تعالی جو خادم رسول 10 سال تک جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جن سے خدمت لی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے یہ آگے یہ ان کے غلام ہیں، ان کے آگے شاگرد ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو جب حضرت انس دیکھتے فرماتے ثابت جب میں تیری آنکھیں دیکھتا ہوں مجھے نبی کی آنکھیں یاد آ جاتی ہیں. تو روتا ہے تو مجھے واللہ میں یاد آ جائے اس طرح تو روتا ہے. اب وہ دعا مانگتے تھے یا اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز کی توفیق دیتا ہے تو مجھے بھی دے دینا، مجھے بھی دے دینا، یا اللہ مجھے بھی دے دینا. یہ دعائیں مانگتے رہتے تھے. آخری وقت تو ہر ایک کا آنا ہے نا، دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہے. اب جب ان کا آخری وقت آیا ان کو اٹھایا قبرستان لے گئے، ان کو لحد میں اتارا. جب لحد اینٹیں صحیح کر رہے تھے، جب اینٹیں صحیح کرتے رکھ دی 2 اینٹیں نیچے گر جاتی ہیں. اور جب قبر میں اینٹیں رکھنے والا ایسے ہاتھ نیچے کر کے اینٹیں اٹھانا چاہتا ہے، دیکھا قبر کھل گئی اور اللہ والا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے.
یہ ہے اللہ کا انعام, یہ ہے حیات طیبہ, یہ ہے پاکیزہ زندگی. بلکہ ہمارے اسلاف نے تو احادیث کی کتابوں میں یہاں تک ذکر کیا ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ سے ان کی قبر سے سحری کے وقت تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی. اور یہ ہے پاکیزہ زندگی اللہ جسے عطا فرماتا ہے. مومن تو مومن ہے, تیرے گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا ہے, ہوش کر تو صحیح, اٹھ, یہ دنیا ناپائیدار ہے, اس کو پرے کر دے, آخرت کی فکر کر لے. انشاءاللہ جب تو قبر میں جائے گا زندہ و جاوید ہو کے جائے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جس نے بھی نیک عمل کیے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو, ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں. اور جسے اللہ زندگی دے دے اس کی زندگی کو چھین نہیں سکتا, چاہے اس کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں پھر بھی اس کی زندگی کو چھین نہیں سکتا. اور شہید کے 1000 ٹکڑے کر دیجئے, ذرہ ذرہ کر دیجئے, پھر بھی اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے, اس کی زندگی کو چھین نہیں سکا. وہ ہمارے امام, ساری انسانیت کے ایمان والوں کے امام سیدنا علی مرتضیٰ کے شہزادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں. ان کے سر کو کاٹ کے جہاں وہاں سے لے جایا جا رہا ہے, ملک شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے, سر کو نیزے پہ رکھا جا رہا ہے, پھر بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے. یار تلاوت قرآن کیسے کر گیا؟ سر ہے وہ تو مر چکا, کہتے کٹ گیا ہے. ہاں کٹا ہوا کسی اور کا ہوا کرتا ہے, جو اللہ کے نام پر فنا ہو جاتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوا کرتا, وہ باقی رہا کرتا. یہ ہے حیات طیبہ, پاکیزہ زندگی ہے. اللہ سے دعا مانگیے, یا اللہ جو تو نے ان کو نعمت دی اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا کر دے. اور مانگ تو صحیح مومن انشاءاللہ, اور تو اللہ سے مانگے گا, رب کا کرم تھوڑا نہیں ہے. تو جھولی پھیلانے کی دے رہا, تیری جھولی بعد میں پھیلے گی, رب جھولی کو پہلے بھر دے گا. تو یہ اللہ کا لطف و کرم ہے. ہاں تیسرا اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن کی شان دیکھنے والی ہوگی. یہ تو قبر میں ہو گئی, قیامت کو مومن کی شان دیکھنے والی ہوگی. لوگ کہیں گے ہیں اینو تو کسی کام دا نہیں سمجھے, دیکھو چہرہ دیکھو جیسے نور سے بھرا ہوا, اور یہ دیکھو اس کو تو ہم کسی کی وہ کہتے ہیں لفٹ جی نہیں سی لاتے, اس کو ہم کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے یار یہ کیا ہے. لیکن آج دیکھو یہی تو وجہ ہے, آج ہمارا معیار کچھ اور ہے, رب کا معیار کوئی اور ہے. آج ہم کسی کو ظاہری صورت پر اس کا ادب کرتے ہیں, رب سیرت پہ ادب کرتا ہے. آج ہم کسی کا ادب کرتے ہیں تو اس کے ظاہری حسن و جمال پہ رب کرم کرتا ہے, تو اس کے باطن پہ کرم کرتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں لوگ انہیں دھکے دے کر نکال دے, حدیث پاک ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں غبار آلود جسم ہے, کپڑے میلے ہیں, لوگوں کے دروازے پہ جائیں لوگ دھکا دے کے نکال دیں, انہیں کوئی پرواہ نہ کرے, کوئی اس کا خیال نہ رکھے. لیکن وہ اگر اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیں, قسم بات نہیں ہوتی, رب ان کی قسم کو پہلے پورا کر دیتا. اللہ رب العزت ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.